وہ صرف نکاح مانگ رہی تھی عزت سے حلال طریقے سے، مگر جواب میں ملی موت۔ باپ نے غیرت کے نام پر فیصلہ سنا دیا اور بھائی نے ہاتھ خون سے رنگ لیا۔ اب سوال یہ ہے، کیا نجمہ قصوروار تھی یا وہ سب جو خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے؟ ناظرین، دریا کے کنارے خوبصورت گاؤں میں ایک پرانا سا مکان تھا جس میں 3 بہنیں اپنے باپ جلال الدین اور بھائی زبیر کے ساتھ رہتی تھیں۔ نجمہ، سدرہ اور اقصیٰ تینوں بہنیں اپنے حسن اور سلیقے کی مثال سمجھی جاتی تھیں، مگر ان کی زندگیاں ایک بے آواز قید میں بند تھیں۔ ان کے باپ جلال الدین کی غیرت پسندی نے ہر خواب، ہر خواہش اور ہر مسکراہٹ کو گناہ بنا دیا تھا۔ زبیر، ان کا اکلوتا بھائی، اپنی بہنوں سے محبت تو کرتا تھا، مگر باپ کی چھاپ نے اسے بھی سخت اور خاموش بنا دیا تھا۔ ایک شام جب جلال الدین گھر پر نہیں تھا، نجمہ نے اپنی بہنوں کو اعتماد میں لے کر کہا کہ وہ بابر سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ بابر، جو اکثر محلے کے گزرتے وقت نجمہ کو نظر بھر کر دیکھتا، مگر کبھی کوئی بے ادبی نہ کی۔ نجمہ نے بتایا کہ وہ باعزت رشتہ بھیجنا چاہتی ہے کیونکہ وہ اس کے اخلاق سے متاثر ہے۔ سدرہ اور اقصیٰ نے اسے شدت سے منع کیا اور اسے باپ کے قہر سے ڈرایا، مگر نجمہ کا لہجہ اس دن الگ تھا، جیسے وہ برسوں کی چپ توڑ چکی ہو۔ اگلے ہی دن بابر کے گھر خفیہ پیغام بھیجا گیا، مگر راز نہ رہا۔ 2 دن بعد یہ بات پورے محلے میں پھیل چکی تھی۔ کسی نے دیکھا یا شاید کسی نے دانستہ افواہ اڑائی۔ جب جلال الدین کو خبر ملی تو اس کا چہرہ خون کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے تینوں بہنوں کو بلا کر صرف ایک جملہ کہا، تم تینوں نے میرا سر جھکا دیا ہے۔ نجمہ آنکھیں جھکائے کھڑی تھی، سدرہ اور اقصیٰ خاموش تھیں۔ زبیر کمرے کے کونے میں کھڑا سب کچھ سن رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اسی رات زبیر بغیر کسی سے کچھ کہے گھر سے نکل گیا۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ کہاں گیا اور کیوں گیا۔ گھر کے اندر ایک بے نام سا خوف پھیل چکا تھا، جیسے کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو۔ بہنیں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی تھیں، مگر اب کسی کے پاس کوئی لفظ باقی نہ رہا تھا، اور اس خاموشی میں ایک ایسی قیامت چھپی تھی جو اگلے دن اس گھر کی تقدیر بدل دینے والی تھی۔ صبح کا سورج نکلا تو گھر کی فضا میں خاموشی نہیں بلکہ بے چینی تھی۔ جلال الدین معمول سے پہلے بیدار ہو چکا تھا اور اس کا چہرہ کسی فیصلے کی سختی سے بھی زیادہ سخت لگ رہا تھا۔ سدرہ اور اقصیٰ باورچی خانے میں تھیں، نجمہ کمرے میں بند، اور زبیر اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ گاؤں میں چہمگوئیاں جاری تھیں اور محلے کے 2 لوگ رات ہی کی بات جلال الدین کے کانوں تک لے آئے تھے۔ بات صرف رشتہ بھیجنے کی نہیں تھی بلکہ بابر کے ساتھ نجمہ کی نظریں ملنے اور اس کے سلام کا بھی جواب دینے کی بات بھی تھی۔ جلال الدین کے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت تھا۔ اسی دوپہر جب زبیر واپس آیا تو اس کے چہرے پر پہلے جیسا معصوم اضطراب یعنی بے چینی نہیں تھی۔ وہ بالکل خاموش تھا، لیکن آنکھوں میں کوئی فیصلہ چمک رہا تھا۔ باپ نے اس سے کچھ نہ پوچھا، بس نظر سے اشارہ دیا۔ زبیر نے فقط سر جھکا کر ہاں میں جواب دیا۔ نجمہ ابھی تک کمرے سے نہیں نکلی تھی، جیسے اسے آنے والے وقت کی آہٹ سنائی دے چکی ہو۔ اقصیٰ کئی بار اس کے دروازے پر گئی، مگر نجمہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ سدرہ بس چپ چاپ بیٹھ کر دروازے کو تکتی رہی۔ شام کے قریب جلال الدین نے سب کو صحن میں بلایا۔ تینوں بہنیں صف میں کھڑی تھیں اور زبیر باپ کے برابر۔ جلال الدین نے نجمہ کی طرف دیکھا اور کہا، تو نے ہماری عزت نیلام کر دی۔ نجمہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، مگر اس نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ پھر وہ اقصیٰ اور سدرہ کی طرف مڑا، تم دونوں بھی اس کی ساتھی ہو، تمہیں سب پتا تھا۔ سدرہ نے فوراً انکار کیا، ابو ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، ہم تو منع کرتے رہے۔ اقصیٰ بھی بولی، ہم نے تو نجمہ سے خود لڑائی کی تھی۔ جلال الدین زور سے ڈانٹ کر اس نے کہا، اب سچ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچانک نجمہ نے پہلی بار نظریں اٹھائیں اور کہا، ابو میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں نے بابر کو صرف اس لیے پسند کیا کیونکہ وہ عزت سے بات کرتا تھا، اس نے کبھی حد پار نہیں کی۔ میں چاہتی تھی نکاح کے ساتھ سب کچھ ہو، حرام نہیں۔ جلال الدین کا چہرہ تپ گیا اور زبیر نے ایک لمحے کو مٹھیاں بھینچ لیں۔ اسی رات صحن میں چراغ مدھم ہو چکا تھا۔ نجمہ کا کمرہ اندر سے بند تھا اور زبیر دیر تک باہر بیٹھا رہا۔ اس کے ہاتھ میں باپ کا دیا ہوا فیصلہ تھا یا شاید اختیار۔
وہ جانتا تھا کہ اگر خاموش رہا تو باپ اسے کمزور کہے گا، اور اگر کچھ کیا تو ضمیر زندگی بھر جاگتا رہے گا۔ اور وہی لمحہ، وہی کشمکش آنے والے دن کی ہولناک شروعات تھی۔ رات کے وقت جب سب سونے جا چکے تھے، زبیر صحن میں تنہا بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے مٹی کا فرش، ایک طرف جمی ہوئی خاموشی اور دوسری طرف وہ اندر کا شور جو صرف وہی سن سکتا تھا۔ جلال الدین اپنے کمرے میں تھا، دروازہ بند، لیکن اندر جلنے والا غصہ ساری دیواروں سے محسوس ہو رہا تھا۔ نجمہ کا کمرہ اب بھی اندر سے بند تھا اور سدرا اقصیٰ الگ الگ بستروں پر بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ کسی کو نیند نہ آ رہی تھی، سب جانتے تھے کچھ ہونے والا ہے۔ زبیر نے ایک لمحے کو اپنی ماں کی پرانی تصویر کو یاد کیا، جو اکثر کہا کرتی تھی، بیٹا، غیرت وہ ہوتی ہے جو کسی کا حق چھینے نہیں، کسی کو بچائے۔ مگر یہ بات اب صرف یاد میں رہ گئی تھی۔ زبیر اٹھا اور دبے قدموں نجمہ کے دروازے تک گیا۔ دستک دی۔ نجمہ نے کچھ دیر بعد دروازہ کھولا۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں لیکن چہرے پر خوف نہیں تھا۔ زبیر نے اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، سب کچھ غلط ہو گیا ہے، بہت غلط۔ نجمہ نے آہستہ سے پوچھا، کیا آپ بھی وہی کرنے آئے ہیں جو ابو چاہتے ہیں؟ زبیر کچھ لمحے چپ رہا، پھر کہا، میں نہیں جانتا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو ہو چکا ہے وہ اب واپس نہیں آئے گا۔ اگلے دن صبح سویرے ہی جلال الدین نے گھر میں عجیب سی ہدایات شروع کر دی۔ سدرا اور اقصیٰ کو بازار بھیجا گیا اور نجمہ کو کہا گیا کہ وہ آج گھر سے باہر نہ نکلے۔ سدرا کو کچھ سمجھ نہ آئی، لیکن اقصیٰ نے جاتے ہوئے زبیر کی آنکھوں میں عجیب بے چینی دیکھی، جیسے وہ کوئی بوجھ اٹھا رہا ہو جو اس کی عمر سے بڑا ہے۔ بازار سے واپسی پر جب وہ دونوں گھر پہنچی تو صحن میں سناٹا تھا، باورچی خانے کا دروازہ بند تھا، جلال الدین نظر نہیں آ رہا تھا اور زبیر کہیں دکھائی نہ دیا۔ نجمہ کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور بستر خالی۔ سدرا نے گھبرا کر پکارا، نجمہ، نجمہ کہاں ہو؟ اقصیٰ نے صحن کے کونے کی طرف دیکھا جہاں ایک پرانا ٹرنک پڑا تھا۔ اس کے قریب کچھ گرے ہوئے کپڑے تھے اور زمین پر خون کے ہلکے سے دھبے۔ اقصیٰ نے کانپتے ہاتھوں سے دیوار کا سہارا لیا اور سدرا نے خوف سے زمین پر بیٹھتے ہوئے زور سے چیخ ماری، اماں! اسی لمحے زبیر باورچی خانے سے نکلا۔ اس کے ہاتھ کپڑوں سے ڈھکے ہوئے تھے لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سناٹا تھا۔ جلال الدین اس کے پیچھے آیا اور صرف اتنا کہا، ہم نے فیصلہ کر لیا اور غیرت کے فیصلے آنسو نہیں دیکھتے۔ سدرا نے روتے ہوئے کہا، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن جلال الدین نے گھور کر کہا، اسی خاموشی نے نجمہ کو یہاں تک پہنچایا۔ اور اس دن صرف نجمہ نہیں مری بلکہ تینوں بہنوں کی بے زبان خاموشی، زبیر کا بچپن اور جلال الدین کا انسان اندر ہی کہیں دفن ہو گیا۔ نجمہ کی لاش صحن میں رکھی گئی، کپڑے میں لپٹی ہوئی، مگر اس کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ چہرہ جس پر نہ مزاحمت کے آثار تھے نہ چیخوں کی لکیر، صرف ایک خاموشی، جیسے وہ آخری لمحے تک زبان نہ کھول سکی ہو۔ محلے والوں میں خبر پھیل چکی تھی کہ نجمہ نے خاندان کی عزت پر حرف لایا تھا اور باپ اور بھائی نے فیصلہ کن قدم اٹھایا، مگر کسی نے یہ نہ پوچھا کہ وہ فیصلہ کن قدم آخر کیا تھا اور اس کا اختیار کن ہاتھوں میں تھا۔ عورتیں افسوس کرنے آئیں، مرد فاصلے پر کھڑے رہے اور پورے گاؤں میں صرف ایک فکرہ گونجتا رہا، غیرت کا معاملہ ہے۔ سدرا اور اقصیٰ اب سائے بن چکی تھیں، نہ وہ ایک دوسرے سے نظریں ملا سکتی تھیں نہ کسی اور سے بات کر سکتی تھیں۔ ان کے کمرے میں اب صرف سسکیوں کی آواز آتی تھی اور ان سسکیوں میں ایک ہی سوال تھا، اگر ہم بول دیتی تو؟ زبیر باہر کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا، چہرے پر اجنبیت، ہاتھوں میں خاموش لرزاہٹ اور دماغ میں وہ منظر جب نجمہ نے آخری بار کہا تھا، مجھے صرف عزت سے نکاح چاہیے تھا۔ شام ڈھلے، جلال الدین کے پاس کچھ رشتہ دار بیٹھے تھے۔ سب نے اسے تسلی دی، اس کے ہاتھ دبائے اور اس کے فیصلے کو سراہا، شاباش دی۔ کوئی بھی اس لاش کی طرف دوبارہ دیکھنے نہ گیا۔ مگر رات کو جب سب جا چکے، جلال الدین صحن میں اکیلا بیٹھا تھا۔ لاش ابھی دفن نہیں ہوئی تھی۔ وہ بار بار ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپتا اور زیر لب کچھ پڑھتا۔ اچانک اس نے زور سے چیخ مار کر کہا، میں نے غلط کیا؟ کیا میں نے واقعی غلط کیا؟ مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اسی رات سدرا اور اقصیٰ نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ بوجھ زیادہ نہیں اٹھا سکتی۔ اقصیٰ نے کہا، ہم نے چپ رہ کر اپنی بہن کا قتل دیکھا، اب ہم اگر پھر خاموش رہے تو شاید ہم بھی مر جائیں۔ روز روز، سدرا بولی،
لیکن اگر ہم سچ بولیں گے تو ابو ہمیں بھی ختم کر دے گا۔ اقصیٰ نے کہا۔ نجمہ بھی تو ڈری اور خاموش رہی، اور دیکھا کیا ہوا۔ یہ گفتگو زبیر سن رہا تھا۔ اس نے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ سب سنا، اور اس لمحے اس کی سانس تیز ہو گئی۔ اسی رات زبیر نے پہلی بار خود سے پوچھا، کیا میں قاتل ہوں یا صرف باپ کے حکم کا غلام؟ اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے اگلی صبح وہ پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ صبح زبیر تھانے میں داخل ہوا تو اس کے قدم لڑکھڑائے ہوئے تھے، لیکن چہرے پر ایک عجیب عزم تھا۔ وہ سپاہی کے سامنے جا کر رکا اور صرف ایک جملہ بولا، میری بہن نجمہ کا قتل ہوا ہے اور میں اس میں شامل تھا۔ سپاہی نے چونک کر اسے دیکھا اور فوراً اندر رپورٹ لکھوانے بھیج دیا۔ تھانے کے اندر زبیر نے جو بیان دیا وہ صرف ایک اعتراف نہیں تھا، بلکہ ایک ضمیر کی چیخ تھی۔ اس نے بتایا کہ نجمہ کا قتل کسی چاقو یا گولی سے نہیں ہوا، بلکہ خاموشی، غیرت کے نام پر فیصلہ اور ایک جھوٹے فخر نے اسے مارا۔ جلال الدین کو جب پتہ چلا کہ زبیر نے پولیس کو سب کچھ بتا دیا ہے تو اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ جو ساری عمر گاؤں میں غیرت مند کہلاتا رہا، اب خود قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہونے والا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس اس کے دروازے پر آ گئی، محلے والے باہر نکل آئے، اور جو کل تک اس کے فیصلے کی تعریف کر رہے تھے آج سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جلال الدین کو ہتھکڑیاں لگیں، مگر وہ کچھ بولے بغیر چپ چاپ چلتا رہا۔ شاید اب وہ بھی اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ سدرا اور اقصیٰ جو کل تک نجمہ کی قبر پر خاموش بیٹھتی تھیں، آج پہلی بار سر اٹھا کر بولی۔ انہوں نے بھی پولیس کے سامنے گواہی دی اور بتایا کہ وہ سب کچھ جانتی تھی، لیکن خوف کے مارے چپ رہی۔ ان کی گواہی نے نجمہ کے کیس کو ایک سنگین قتل کے بجائے اجتماعی ضمیر کی ناکامی بنا دیا۔ عدالت میں مقدمہ چلا، جلال الدین کو قید کی سزا ہوئی اور زبیر کو کم عمر اور دباؤ میں ہونے کے باعث اصلاحی مرکز بھیج دیا گیا۔ سالوں بعد جب زبیر جیل سے نکلا تو وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اس نے گاؤں چھوڑ دیا اور ایک دوسرے شہر میں سادہ زندگی گزارنے لگا۔ سدرا اور اقصیٰ نے بھی نجمہ کے نام پر ایک چھوٹا سا اسکول کھولا، جہاں لڑکیوں کو نہ صرف پڑھایا جاتا تھا بلکہ سکھایا جاتا تھا کہ خاموشی کبھی کبھی سب سے بڑا جرم بن جاتی ہے۔ اور جلال الدین، وہ جیل میں ہی بیمار ہو کر مر گیا۔ کسی نے اس کے جنازے کو کندھا نہ دیا سوائے اس کے بیٹے زبیر کے، جس نے اسے دفناتے وقت صرف اتنا کہا، ابو، اگر غیرت صرف مرد کے غصے کا نام نہ ہوتی تو شاید آج نجمہ زندہ ہوتی۔ دوستو، اگر آپ کو لگتا ہے نجمہ کے ساتھ زیادتی ہوئی تو کمنٹ میں صرف نجمہ لکھ دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے نیچے کمنٹ میں کریں، اور اس دردناک کہانی کو شیئر کریں تاکہ سچ ہر کسی تک پہنچے۔ ایسے ہی دل کو چھو لینے والے واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔